میلاد کچھ دیر میری تقریر ہو جائے. حضرات جو ادھر روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ادھر آ جائیے, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل ہے خیال گنبد خضرا لیے ہوئے, دل ہے خیال گنبد خضرا لیے ہوئے, یہ کوزہ بھی ہے ساتھ میں دریا لیے ہوئے. اور بنت رسول فاطمہ میدان حشر میں, بنت رسول فاطمہ میدان حشر میں آئیں گی اپنے لال کا سجدہ لیے ہوئے. اور کرب و بلا میں دین بچانے کے واسطے, کرب و بلا میں دین بچانے کے واسطے نکلے حسین بھائی بھتیجا لیے ہوئے. حضرات آپ جس مقدس مہینے میں سے گزر رہے ہو وہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے, اور اس محرم کی 10 تاریخ کو شہید اعظم عظمت اسلام کی حفاظت, اس کی ارتقاء اور بقا کے لیے پورے خاندان کو کربلا کی دھرتی پر قربان کر کے عظمت اسلام کی حفاظت کی ہے. حضرات امام حسین کی عظمت و رفعت کو کون بیان کر سکتا. آج کچھ بدعقیدہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. میرا کہنا ہے ارے نبی کی مثال تو دور, نبی کے نواسے کی مثال لا دو. یہ مقدس علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا سر کٹ گیا, پھر بھی حسین کا سر نیزہ یزیدیت پہ رب قدیر کے مقدس کلام قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے. گویا کہ امام حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی نیزہ حسین پہ بلند ہو کر یزیدیوں کو چیلنج کر رہا ہے. اے یزیدیوں سنو, ارے حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا, لیکن حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی عظمت اسلام کے پرچم کو جو یزیدیت کے سینے پہ لہرایا ہے صبح قیامت تک لہراتا رہے گا, صبح قیامت تک لہراتا رہے گا, صبح قیامت تک لہراتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر حسین, شہادت حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے بزرگوں اور دوستو, حسین حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے, حضرت علی کے بیٹے ہیں, حضرت نبی کونین کے نواسے ہیں. حضرت فاطمہ کا جواب نہیں ہے, حضرت علی کا جواب نہیں ہے, نبی کونین کا جواب نہیں ہے. آؤ تاریخ کا پنہ پلٹتے ہیں, آؤ تاریخ کھول کر کے دیکھتے ہیں. وہ سیدہ فاطمہ جس کے در سے سوالی خالی نہیں لوٹا ہے, تو کا لقمہ سوالیوں کو دے دیا, لیکن سیدہ فاطمہ نے سوالیوں کو خالی نہیں لوٹایا ہے. ارے سیدہ فاطمہ کا احسان ہے کہ رب قدیر نے ہم گنہگاروں کو بخشنے کا وعدہ کر لیا. آؤ تاریخ کا پنہ پلٹتے ہیں. جب سدرہ کے مکی حضرت جبریل امین نبی کونین کی بارگاہ میں آ گئے, رب قدیر کی آیت لے کر کے آئے, قرآن مقدس کی آیت لے کر کے حاضر ہوئے کہ اے نبی کونین, رب قدیر کا یہ فرمان ہے, رب قدیر نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ہر ایک گنہگار امتی کو دوزخ سے رب قدیر گزارے گا سوائے پرہیزگاروں کے. نبی کونین کی یہ عادت تھی کہ جب نبی کے دل کو کوئی تکلیف ہوتا تھا, جب نبی کے دل کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی, جب نبی کے دل کو کوئی درد پہنچتا تھا, تو نبی کونین علیہ الصلوۃ و تسلیم تنہائی میں تشریف لے جاتے تھے. جیسے ہی سدرہ کے مکی آئے ہیں, نبی
کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پیش کیا ہے. نبی نکل پڑے ہیں, تنہائیاں اختیار کر لی. تاریخ بتاتی ہے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم جبل صلاح کے پیرو تاریخ غار میں تشریف لے گئے. میرے نبی کونین نے ایک نوکیلی پتھر پہ اپنے زمین ناز کو ٹیک دیا. اب دیکھو صحابی رسول کے عشق کو دیکھو, صحابی رسول کی محبت دیکھو, صحابی رسول کا پیار دیکھو, صحابی رسول کی الفت دیکھو. نبی کونین کو صحابی رسول نے ایک دن نہیں دیکھا, 2 دن نہیں دیکھا, 3 دن نہیں دیکھا, 4 دن نہیں دیکھا. صحابی رسول کا دل بے قرار ہے, صحابی رسول کا دل تڑپ رہا ہے, صحابی رسول کا دل بے چین ہے. مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو جائے دل کو قرار مل جائے, نبی کے چہرے کا دیدار ہو جائے دل کو اطمینان مل جائے. اب عاشق رسول نکلے ہیں نبی کو تلاش کرنے کے لیے. اے میرے نوجوانوں, یہ تاریخ ملاحظہ فرماتے چلو. صحابی رسول نکلے, جانثار مصطفیٰ نکلے, عاشق رسول نکلے. راستے میں کسی چرواہے سے ملاقات ہو گئی, اس نے نبی کا پتہ پوچھا. ایک چرواہا سنو, کیا تو نے شمس الضحیٰ کو دیکھا ہے, کیا تو نے بدر الدجا کو دیکھا ہے, کیا تو نے انیس الغریبین کو دیکھا ہے, کیا تو نے طٰہٰ و یاسین کو دیکھا ہے, کیا تو نے شفیع المذنبین کو دیکھا ہے, کیا تو نے کالی زلفوں والے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. وہ چرواہا کہتا ہے, اے عاشق رسول سنو, میں کسی محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا, میں کسی انیس الغریبین کو نہیں جانتا, میں کسی طٰہٰ و یاسین کو نہیں جانتا, میں کسی شمس الضحیٰ کو نہیں جانتا, میں کسی بدر الدجا کو نہیں جانتا. عاشق رسول پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, بلک بلک کے رونے لگے. جیسے ہی عاشق رسول پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں, بلک بلک کے رو رہے ہیں, تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں, چرواہے کو رحم آ گیا اور چرواہا مخاطب کرتا ہے, اے عاشق رسول سن, میں کسی محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا, لیکن یاد رکھ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک دردناک آواز آتی ہے, جس آواز کو سن کر میرے جانوروں نے کھانا بند کر دیا, جس آواز کو سن کر میرے جانوروں نے پینا بند کر دیا, جس آواز کو سن کر میرے جانوروں نے چرنا بند کر دیا. اتنا سننا تھا. عاشق رسول کے امید کی کرن پھوٹی اور دل کے اندر سوچنے لگے, وہ نبی ہی ہے, وہ شمس الضحیٰ ہے, وہ بدر الدجا ہے, وہ کائنات کے درد مندوں کے مسیحا ہے. عاشق رسول پہنچے جبل صلاح کے پیرو تاریخ غار میں پہنچے ہیں. اللہ اکبر. صحابی رسول کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیشانی نبوت ایک نوکیلی پتھر پہ رکھی ہوئی ہے اور نبی اپنے زبان مقدس سے فرما رہے ہیں, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے, اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے. صحابی رسول پہنچے, عرض کی, یا رسول اللہ, چہرے کو سر سے سجدے سے اٹھائیے, کئی دن سے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا, دل کو قرار نہیں مل رہا ہے, آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا, دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے, آپ کے چہرے نبوت کو نہیں دیکھا. یا سرکار, نہ تو کھانا اچھا لگ رہا ہے, نہ پانی اچھا لگ رہا ہے, نہ راتوں کو نیند آتی ہے, نہ دل کو قرار ملتا ہے. یا رسول اللہ, چہرے نبوت کو سجدے سے اٹھا لیجئے. لیکن میرے نبی کی زبان پہ ایک ہی صدا, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے. اب عاشق رسول سوچنے لگے, اب عاشق رسول سوچنے لگے کہ آخر یہاں کون سی شخصیت ہے جو نبی کو سجدے سے اٹھا دے, نبی کے چہرے کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر. صحابی رسول پہنچی ہے, سید پہنچے ہیں. کہاں پہنچے ہیں؟ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ نے ایک سجدہ مکمل نہیں کی ہے, لیکن رب قدیر کی پوری رات ختم ہو گئی. رب قدیر کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ رو رو کر کے کہتی ہے, اے مولا, تو ایک ایسی رات بنا دے کہ جس رات میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں ایک سجدہ مکمل کر لے, ایک سجدہ مکمل کر لے. وہ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں صحابی رسول پہنچ گئے. اللہ اکبر. صحابی رسول کہتے, اے سیدہ فاطمہ, نبی جبل صلاح کی ہیرو تاریخ غار کے اندر اپنے
زمین ناج کو ٹیک کر ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اے سیدہ فاطمہ، نبی کے چہرے کو کئی دن ہو گئے دیکھے، دل کو قرار نہیں مل رہا ہے، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ اے سیدہ فاطمہ آپ چلو تاکہ نبی کا چہرہ سجدے سے اٹھ جائے، نبی کے چہرے کو دیکھ لوں دل کو قرار مل جائے، نبی کے چہرے کو دیکھ لوں دل کو اطمینان مل جائے، نبی کے چہرے کو دیکھ لوں دل کو سکون مل جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ چلی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، آپ بھی تقریر سماعت کرتے چلو، اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرو۔ یہ مقدس علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ صحابی رسول کی بیویوں کے ساتھ نکلی ہے تو جو چادر تطہیر سیدہ فاطمہ نے اپنے جسم پہ اوڑھی ہے، بخاری کی حدیث بتاتی ہے، یہ مقدس علماء بیان کرتے ہیں کہ جو چادر تطہیر کو سیدہ فاطمہ اوڑھی تھی اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اے میری ماں بہنوں غور کرو کہ جس کے بابا مالک کونو مکان ہے، جس کے بابا جنت کے مالک ہے، جس کے قدموں میں سارے جہان کے نعمتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں دونوں جہان کے خزانوں کی کنجی ہے، اس کی بیٹی اپنے جسم اطہر پہ جس چادر کو ڈالتی ہے اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ سیدہ فاطمہ صبح قیامت تک کے اپنی خاتمہ سے کوئی یہ درس عبرت دینا چاہ رہی ہے کہ اے میری خاتمہ سنو، ارے میرے سیرت کو اپنا لینا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سیدہ فاطمہ پہنچی ہے، کیا دیکھا کہ نبی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور زبان سے نبی بیان کر رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے، اے پاک پروردگار میری گنہگار امتی کو بخش دے، اے پاک پروردگار میری گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے بابا کئی دن سے فاطمہ نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھی، اے بابا آپ کے فاطمہ کے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اے بابا پانی بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اے بابا دل کو چین و سکون نہیں ہے، اے بابا دل کو آرام نہیں ہے، اے بابا سجدے سے سر اٹھا لو، اپنے چہرے نبوت کا دیدار کرا دو، اے بابا آپ اپنے چہرے کو دکھا دو۔ لیکن میرے نبی کے زبان پہ ایک ہی جملہ، ایک ہی ورڈ، ایک ہی شبد ہے ربی حبلی امتی، 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 ربی حبلی امتی۔ اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے، اے پاک پروردگار میری گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے، اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے بابا سجدے سے سر اٹھا لو، سجدے سے سر اٹھا لو، سجدے سے سر اٹھا لو۔ اے بابا جب میدان محشر قائم ہوگا تیری امتی کی نام اعمال تولے جائیں گے تو بابا یہ فاطمہ اپنے بیٹا حسین کا خون آلود کپڑا تیری امتی کے نام اعمال میں ڈال دے گی۔ اے بابا سجدے سے سر اٹھا لو۔ لیکن نبی کے زبان پہ ایک ہی جملہ، ایک ہی ورڈ، ایک ہی شبد ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے، اے پاک پروردگار میرے گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے۔ تب سیدہ فاطمہ رب کائنات کی جانب مخاطب ہو گئی اور عرض کریے مولا، اے مولا آج تک تیرے محبوب محمد الرسول اللہ کے بیٹی کے بال کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے، کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، اے میری ماں بہنوں، سیدہ فاطمہ کیا کہتی کہ آج تک
تیرے محبوب کے بیٹی کے بال کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ مارکیٹ میں آ رہا ہے یا آ رہی ہے, جا رہا ہے یا جا رہی ہے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ ارے سیدہ فاطمہ نے جو تہذیب و کردار دیا ہے, ہم اس سے کوسوں دور ہے, ہم اس سے الگ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں, ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں, ہر جگہ بے آبرو کیے جا رہے ہیں, لیکن احساس نہیں ہے. ارے سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنا لو, دنیا میں بھی کامیاب رہو گی, مرنے کے قبر میں بھی کامیاب رہو گی, حشر میں بھی کامیاب رہو گی. سیدہ فاطمہ رب قدیر کی جانب مخاطب ہے اور عرض کرتی ہے, مولا آج تک تیرے محبوب کے بیٹی کے بال کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا, لیکن آج اپنے بابا کی گناہگار امتی کی مغفرت کے لیے آج میں اپنے چادر تطہیر کو اتار رہی ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے چادر تطہیر کی جانب بڑھائی ہے, رب قدیر نے سدرہ کے مکی حضرت جبریل امی سے ارشاد فرمایا, اے سدرہ کے مکی جبریل امی, ابھی سدرۃ المنتہا پہ رہنے کا وقت نہیں ہے, ابھی جبل صلاح کے تیرہ و تاریخ غار میں اترنے کا وقت ہے. مصطفیٰ سے کہہ دو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, اس لیے کہ اگر سیدہ فاطمہ اپنے چادر تطہیر کو اتار دی تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی, قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اس کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین اور بابا علی مرتضیٰ, جس نے نبی کی مثال, نبی کے الفت کی مثال, نبی کے پیار کی مثال اس قدر دی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. آپ کو وہ بہت ہی مشہور تاریخ معلوم ہوگی کہ مقام صحیبہ میں حضرت علی کے زانو پہ مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, مہر چرخ نبوت, نو شہ بتہا اپنے سر کو رکھ کے سوئے ہیں. حضرت علی نے نماز قضا کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا, دنیا والوں کو درس دے دیا, اے دنیا والوں, اے میرے ماننے والوں, اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, جہاں پہ نبی کی الفت و محبت آ جائے وہاں پہ اپنی زندگی کو چھوڑ دینا, لیکن مصطفیٰ کی محبت کو بے آبرو مت ہونے دینا, مصطفیٰ کی الفت کو بے آبرو مت ہونے دینا. وہ تاریخ دیکھو میرے بزرگوں اور دوستوں, اس کے بیٹے ہیں حضرت علی, حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین. میرے بزرگوں اور دوستوں پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کرتے چلو. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, آپ نے مقدس علماء سے بیان سنے ہوں گے کہ یزید جب تخت پہ بیٹھا تھا تو اس کو خوف کسی سے نہیں تھا, اس کو ڈر کسی سے نہیں تھا. اگر اسے خوف تھا تو نبی کے نواسے سے خوف تھا, اگر ڈر تھا تو نبی کے نواسے سے ڈر تھا. اس لیے جیسے ہی تخت پہ بیٹھا اس نے اپنے ایلچی کو, اپنے چمچے کو بھیج دیا کہ جا حسین ابن علی کے پاس, جا حسین ابن علی کے پاس, جا حسین ابن علی کے پاس اور کہہ دینا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے, کہہ دینا کہ میری بیعت کر لے, میری حکومت مان لے. جیسے ہی یزید کا چمچہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچا ہے, حضرت علی کے پاس یزید کے پیغام کو دیا ہے. میرے حسین نے کہا, اے یزید کے چمچو جا, یزید سے کہہ دینا حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن اپنے ہاتھ کو نہیں دے سکتا. آپ کربلا کی تاریخ پڑھ لو, بات ہاتھ کی تھی, حسین کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے لیکن ظالموں نے حسین کے سر کو کاٹا ہے. اس لیے کہ حسین نے کہا تھا کہ اے یزیدیو, حسین سر دے گا لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا. تو رب قدیر کی بارگاہ میں یہ بات مقبول ہو گئی اور یزیدی سر کی جانب لگ گئے. تو جب نواسے کی دعا کی مقبولیت کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کے دعا کی مقبولیت کا عالم ہے. اب میرے بزرگوں اور دوستوں پوری تاریخ کے ساتھ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کرتے چلو. بات تھی ہاتھ کی, اے حسین ابن علی, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. حضرات, اگر میں آپ سے سوال کروں, آپ سے پوچھوں, احسان بھائی سے کہوں, احسان بھائی یا تو آپ کے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہوں یا آپ کی گردن, تو یہ فوراً جواب دیں گے مولانا شمس الدین گردن رہنے دو, ہاتھ ہی کاٹ. اس لیے کہ ہاتھ رہے, گردن کٹ جائے تو زندگی تمام ہو جائے, زندگی تمام ہو جائے. ہاتھ رہے گا
ارے سماج کے روایت کے مطابق بیٹے کا جوتا چپل کھا کے بھی زندگی گزار لیا. یہ دنیا کے لوگ ہیں کہ سر کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، لیکن حسین نے ہاتھ کو ترجیح دیا. حسین نے ہاتھ کو ترجیح دیا. حسین نے ہاتھ کو ترجیح دیا. آئیے عالم تصور امام حسین سے سوال کرتے ہیں، یا میرے امام، کربلا میں یزید نے ہاتھ کو مانگا تھا، اگر اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں دے دیے ہوتے تو عباس کے بازو بچ جاتے. اگر اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں دے دیے ہوتے تو قاسم کی جوانی بچ جاتی. اگر اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں دے دیے ہوتے تو علی اکبر کی جوانی بچ جاتی. اگر اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں دے دیے ہوتے تو علی اصغر کا بچپنا بچ جاتا. اگر اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں دے دیے ہوتے تو حضرت سکینہ کے چہرے کی مسکراہٹ بچ جاتی، زینب کے چہرے کی مسکراہٹ بچ جاتی. یا میرے امام، اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ تو میرے امام حسین جواب دیں گے، اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سنو، اے میرے ماننے والوں سنو. ارے کربلا میں اپنا ہاتھ یزیدی ہاتھ میں دے کر کے عباس کے بازو کو نہیں بچانا تھا، قاسم کی جوانی نہیں بچانی تھی، علی اکبر کی جوانی نہیں بچانی تھی، علی اصغر کا بچپنا نہیں بچانا تھا، زینب کی مسکراہٹ نہیں بچانی تھی، سکینہ کے دل کا چین نہیں بچانا تھا، ام رباب کے چہرے کی ہنسی نہیں بچانی تھی، بلکہ کربلا میں عباس کے بازو کو دے کر کے، قاسم کی جوانی کو دے کر کے، علی اکبر کی جوانی کو دے کر کے، سیدہ زینب کی مسکراہٹ دے کر کے نانا کی عظمت اسلام کی حفاظت کرنی تھی، شریعت مصطفیٰ کو بچانا تھا، شریعت مصطفیٰ کو بچانا تھا، عظمت اسلام کو بچانا تھا. اے میرے بزرگوں اور دوستو، چونکہ ایک یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، لیکن جبرن زبردستی میں بول رہا ہوں تو موٹی موٹی بات سماعت کرتے چلو. کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کو کربلا میں اختیار نہیں تھا. ارے بتاؤ، جس حسین کا درجی جبریل امی ہو، جس حسین کے درجی جبریل امی ہو، اس کو اختیار نہیں. ارے کربلا میں حسین کو اختیار تھا، لیکن رب سے جو وعدہ کیا تھا میدان کربلا میں نبھا رہے ہیں. عالم ارواح میں پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کرو، اس لیے کہ آپ لوگوں نے اپنے جلسے کا نام شہید کربلا رکھا ہے اور اصل مواد اب آپ کو مل رہا ہے، اس لیے کہ شہادت پہ کہیں گفتگو نہیں ہوئی. میدان کربلا میں حسین کو اختیار نہیں تھا. اے نجدیو، ارے حسین کا اختیار دیکھو گے، حسین بچے ہیں. تاریخ دیکھیے، حسین بچے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حسین ساتھ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر چڑھ گئے کھجور کے درخت پہ، حضرت حسین نیچے ہیں. اچھے اچھے کھجور خود کھاتے، ردی کھجور نیچے گرا دیتے. امام حسین نے ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، چار بار دیکھا. تیش میں آیا، رگ میں سیدہ فاطمہ کی خون کی تجلیات دوڑی. کہا میرے نانا کے غلام کے بیٹے ردی کھجور نیچے گراتے ہو، اچھے کھجور خود کھاتے ہو. چونکہ بات حقیقت تھی، لگ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر جلدی سے اتر گئے نیچے، فوراً گئے عمر بن خطاب کے پاس. کہا سنیے بابا، سنیے بابا. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی نے مجھے کہا ہے تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں. تو چلو تو حضرت عمر بن خطاب گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر گئے. کہا امام حسین، آپ نے اسے کہا. کہا سنو، میں سچا کا بیٹا سچا ہوں، میں شہید ابن شہید ہوں، صحیح میں تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. کہا امام حسین جب ایسی بات ہے تو لکھ دو. کہا لاؤ پیپر، اس لیے کہ میں سچا کا بیٹا سچا ہوں، اس حیدر کرار کا بیٹا ہوں کہ جس حیدر کرار نے عظمت اسلام کو ایوان باطل پہ نصب کرنے کے لیے باب خیبر کو انگلیوں پہ نچایا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں، لا لکھ دوں. پیپر ملا. حسین ابن علی نے اس پہ لکھ دیا تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. حضرت عمر لے کے چومنے لگے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. لے کے چومنے لگے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بابا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو اپنے نانا کا غلام کہا اور آپ پرچی لے کر کے چوم رہے ہیں. کہا بیٹا عبداللہ، جنت میں جانے کی سند مل گئی، جنت میں جانے کی سند مل گئی، اس لیے کہ حسین ابن علی نے نانا کا غلام کہا اور ان کے نانا کے غلام کے لیے جنت ہے، جنت میں جانے کی سند مل گئی. تو بتاؤ، جو حسین بچپنے میں
جنت کی سند دے رہے ہیں، اس کو کربلا میں پورا اختیار ہے. پوری توجہ کے ساتھ کربلا میں میرے امام حسین کو اختیار ہے، لیکن عالم ارواح میں جو رب سے وعدہ کیے تھے اس وعدہ کو میدان کربلا میں نبھا رہے ہیں. اب تاریخ دیکھیے، رب قدیر نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ربوبیت کا اقرار کروایا، نبیوں کی رسالت کا اقرار کروایا، اور پھر رب نے کہا اے روحو، میں تمام نبیوں کے آخر میں ختم نبوت کا سہرا محمد رسول اللہ کے ماتھے پر باندھ کے بھیجوں گا، مذہب اسلام دے کے. لیکن ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا لمحہ آئے گا، ایک ایسی گھڑی آئے گی، ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ میرے محبوب کی امت ہی میں سے ایک فرد میرے محبوب کے عظمت اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا. بتاؤ تم میں سے کون میرے نبی کے عظمت اسلام کی حفاظت کرے گا؟ لاکھ بولیے سبحان اللہ. حضرت آدم کی روح موجود ہے، حضرت زکریا کی روح موجود ہے، حضرت الیاس کی روح موجود ہے، حضرت یعقوب کی روح موجود ہے، حضرت یوسف کی روح موجود ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح موجود ہے، حضرت اسماعیل ذبی اللہ کی روح موجود ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح موجود ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روح موجود ہے، صدیق اکبر کی روح موجود، فاروق اعظم کی روح موجود، مولا علی کی روح موجود، عثمان غنی کی روح موجود، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روح موجود، حضرت عثمان غنی کی روح موجود، حضرت بلال حبشی کی روح موجود، غوث اعظم کی روح موجود، خواجہ غریب نواز کی روح موجود، قطب الدین بختیار کاکی کی روح موجود، نظام الدین محبوب الہی کی روح موجود، اعلیٰ حضرت کی روح موجود ہے، مفتی اعظم ہند کی روح موجود ہے، برہان ملت کی روح موجود ہے، حافظ ملت کی روح موجود ہے، مجاہد ملت کی روح موجود ہے، داتا کمبل شاہ کی روح موجود ہے، تیغ علی کی روح موجود ہے، ان علماء کی روح موجود ہے، تمام لوگوں کی روح موجود ہے. حضرت آدم کی روح خاموش ہے، حضرت زکریا کی روح خاموش ہے، حضرت لوط کی روح خاموش ہے، حضرت یوسف کی روح خاموش ہے، حضرت یعقوب کی روح خاموش ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے، حضرت اسماعیل ذبی اللہ کی روح خاموش ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روح خاموش ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح خاموش ہے، صدیق اکبر کی روح خاموش، فاروق اعظم کی روح خاموش، مولا علی کی روح خاموش، حضرت بلال حبشی کی روح خاموش، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی روح خاموش، غوث اعظم کی روح خاموش، حضرت خواجہ غریب نواز کی روح خاموش، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی روح خاموش، نظام الدین اولیاء کی روح خاموش، اعلیٰ حضرت کی روح خاموش، برہان ملت کی روح خاموش، مجاہد ملت کی روح خاموش، مخدوم سیمنا کی روح خاموش، مخدوم بہار کی روح خاموش، تیغ علی کی روح خاموش. وہاں پہ میرے امام کی روح طرف گئی، میرے امام کی روح طرف گئی، میرے امام کی روح طرف گئی. کہا مولا تیرے نبی کے عظمت اسلام کی حفاظت تیرا حسین کرے گا، تیرا حسین کرے گا. حسین سوچ لو، اس لیے کہ 3 دن بھوکا رہنا پڑے گا. امام حسین نے کہا سوچ لیا، سوچ لیا، سوچ لیا، میں نے سوچ لیا اے مولا، اگر تیرے نبی کے عظمت اسلام کی حفاظت کے لیے اگر حسین کو بھوکا رہنا پڑے رہ لے گا، پیاسا رہنا پڑے رہ لے گا. کہا حسین سوچ لو، اس لیے کہ خاندان کو گاجر مولی کی طرح کٹوانا پڑے گا. تو میرا حسین جواب دیتا اے مولا، اگر تیرے نبی کی عظمت اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے اگر حسین علی اصغر کا بچپنا دینا پڑے تو دے دے گا، قاسم کی جوانی دینی پڑے دے دے گا، حضرت عباس کے بازور کو دینا پڑے دے دے گا، حضرت علی اکبر کو کٹوانا پڑے کٹوا دے گا، زینب کی مسکراہٹ دینی پڑے دے دے گا، علی اکبر کی جوانی دینی پڑے دے دے گا. لیکن مولا تیرے نبی کی عظمت اسلام کو ڈوبنے نہ دے گا، تیرے رسول کے ناموس رسالت کو زمین بوس نہیں ہونے دے گا. کہ کربلا میں میرے حسین کو اختیار تھا یا نہیں ہے؟ نا اختیار، صرف وعدے کو پورا کر رہے ہیں. اب مثال سے سمجھیے، یہاں پہ خطیب ہندوستان اسجد رضا صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کیجئے، بڑا لطف آئے گا. اسجد رضا صاحب بیٹھے ہوئے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. ان کے پاس ایک بچہ 2 شاگرد پڑھ رہا تھا. ایک بچہ بڑا مالدار تھا، اور جانتے ہیں جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس بچے کے پاس بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. حضرت منطق فلسفہ کے ماہر کا بیٹا سن کہا جی حضور، کہا کہ سنو، کیا کہا کہ ایسا ہے کہ تمہارے باپ کے پاس دولت و ثروت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ تاکہ لوگوں کا خون چوس کے نئی عمارت بنا سکو. وہ لڑکا بڑا کیونکہ دولت کے گھمنڈ میں تھا، سمجھ گیا، دوڑتا ہوا گھر پہ پہنچا، اپنے باپ سے کہا کہ سنیے نا، سنیے استاد محترم نے ایسا مشورہ دیا ہے. باپ بھی نشے میں تھا، کہا کہ جاؤ
علم دین چھوڑو، جاؤ دنیاوی تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو۔ اب وہ لڑکا گیا، دولت و ثروت والا تھا، باپ نے کہا کہ تم ہندوستان نہیں پڑھو گے، امریکہ میں جا کر۔ امریکہ گیا، MBBS ڈاکٹر بن کے لوٹا، ساتھ میں حضرت کے لیے ایک کیمیکل تیار کر کے پانی لایا جس پانی کی قیمت 1 لاکھ روپے حضرت کو لا کر کے دیا، کہا کہ آپ وید بہت پڑھتے پڑھتے آپ کی حلق سوکھ جاتی ہے، اس پانی کو ایک بار استعمال کر لیجئے گا تو 1 سال تک آپ کی نہ آواز پھنسے گی نہ وید پھنسے گا، آپ ایک دم پنڈت کی طرح بولتے رہیے گا۔ لا کے دے دیا۔ ان کا دوسرا شاگرد بہت غریب تھا لیکن عظمت اسلام کی حمیت اس کے سینے میں تھی، بولیے سبحان اللہ، عظمت اسلام کی حمیت تھی۔ حضرت نے کہا بیٹا غریب ہو، رب نے ذہن دیا ہے، سنیت کا لال قلعہ جامعۃ الاشرفیہ میں چلے جاؤ، اپنے ماتھے پر العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج لے کر کے آ جاؤ، تیرے قلم سے دشمنان رسول کی دھجیاں اڑ جائیں۔ پہنچا الجامعۃ الاشرفیہ میں، اپنے سر پہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج لے کے لوٹا۔ لیٹنے کے بعد حضرت کے پاس آیا، کہ سنیے آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کہا تھا اور رب نے علم دین کی برکت سے مجھے اتنا بڑا مالدار کر دیا کہ میرے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو گیا، بولیے سبحان اللہ، بولیے لا کے سبحان اللہ۔ میں بیت اللہ کی زیارت سے آ رہا ہوں اور وہاں کا سب سے قیمتی تحفہ لے کر کے آیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے مکے کا سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ معلوم ہے؟ زمزم، زمزم لے کر کے آیا۔ حضرت رکھ لیجیے، رکھ لیے حضرت۔ سفر ہو رہا تھا، ایک جلسے میں دونوں آدمی کو جانا تھا، چل رہے، حضرت کو پیاس لگی، اس نے اپنے ہاتھ کو زمزم کے پانی کی طرف بڑھا دیا، جیسے ہی بڑھایا میں نے کلائی پکڑ لی۔ کہا مولانا اسجد یہ کیا کر رہے ہو؟ تیرا شاگرد امریکہ سے 1 لاکھ روپے میں پانی تیار کر کے لایا ہے، 15 دن کی ویلیڈیٹی ہے، آپ اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے تو آپ کے شاگرد کا 1 لاکھ روپے برباد ہو جائے گا، اس کو پی لو۔ حضرت نے جھنجلا کے جواب دیا، کہا مولانا شمس الدین ہوش میں ہو؟ ارے یہ جو پانی میں پی رہا ہوں یہ معمولی پانی نہیں ہے، زمزم ہے، زمزم ہے۔ ایک نبی کے قدم ناز سے جو پانی نکلا تھا ٹھوکر سے وہ زمزم ہے، اور اس زمزم ہم نے کروڑوں روپے کا پانی اسجد کو دے دیا جائے تو اسجد اپنی جوتیوں کے نوک پہ اڑا ڈالے گا۔ اب بولنے کی جسارت دو کہ مولانا اسجد کے سامنے زمزم کا پانی آ جائے تو دنیا کے کروڑوں روپے کے پانی کو اپنے جوتی کے نوک پہ اڑا دے۔ ارے میدان کربلا میں میرے حسین لڑ رہے ہیں تو نبی کوثر کے جام لے کر کے کھڑے ہیں، علی اکبر آجا پلا دوں، قاسم آجا پلا دوں، امام حسین آجا پلا دوں، تو جس کے سامنے کوثر کا چھلکتا جام ہو وہ نہر فرات کے پانی کو خاطر میں کیسے لاوے؟ نہر فرات کے پانی کو خاطر میں کیسے لاوے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لبے حسین نہر فرات کے پانی کو ترس گیا۔ اے مخالفوں میرا جملہ نوٹ کرو اور آپ بھی یاد کرو، ارے نہر فرات کے پانی کے لیے میرے حسین کا لب نہیں ترسا تھا بلکہ نہر فرات کے بے قرار موجیں ساحل فرات پہ اپنے سر کو پٹک پٹک کے اپنے نصیبے کو کوس رہی تھی کہ کاش میں لبے حسین سے لگ جاتا، کاش میں لبے حسین سے لگ جاتا تو میرا مقام زمزم سے کم نہ ہوتا، میرا مقام زمزم سے کم نہ ہوتا۔ تو گویا کہ کربلا میں میرے حسین کو اختیار ہے لیکن رب کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ حضرات بس اب شہادت، چونکہ وقت کم، آخری کری میری تقریر کی، شہادت پہنچے میدان کربلا میں۔ حضرت سیدہ زینب خیمہ حسین میں آ گئی ہے، آنکھ سابن بھادو کی طرح برس رہی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے آنچل کو پھیلا دی اور کہتی ہے بھائی حسین، یہ زینب تمہارے گھر میں پیدا ہوئی،
بڑھی، شادی ہوئی اور نو محمد کو جنم دی، لیکن سیدہ زینب آج تک اپنے آنچل کو پھیلا کر کے تیری بارگاہ سے بھیک نہیں مانگی تھی، لیکن آج تیری بہن سیدہ زینب اپنے آنچل کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، امام حسین کہتے ہیں سیدہ زینب کیا مانگ رہی ہو؟ حسین کے آستانے سے آج ہر چیز ملے گی، دولت چاہو گی دولت ملے گی، ثروت چاہو گی ثروت ملے گی، مال و متا چاہو گی مال و متا ملے گی، عظمت چاہو گی ملے گی، رفت چاہو گی ملے گی، جنت چاہو گے ملے گی، جنت کی بہاریں چاہو گے ملے گی۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین سن، ارے حکومت دولت ثروت تو یہ میرے بابا کے در کی جاگیر ہے، جنت تو میرے نانا کی جاگیر ہے، ارے جنت نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے۔ امام حسین فرماتے سیدہ زینب مانگ کیا مانگتی ہو؟ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین وعدہ کرنا، اگر وعدہ کر کے پورا نہیں کرو گے تو نانا کا گستاخ کہے گا کہ کربلا میں حسین نے سیدہ زینب سے جو وعدہ کیا تھا کربلا میں پورا نہ کر سکے، اس لیے کہ تو سچا کا بیٹا سچا ہے، تو صادق ابن صادق ہے، تو شہید ابن شہید ہے، تو امین ابن علمین ہے، اے امام حسین تو اس علی کا بیٹا ہے کہ جب نانا نے شب ہجرت جب اپنے بستر پہ سلا دیا تھا تو آپ کو تلواروں کے سائے میں اچھی نیند آئی تھی، اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا اے علی آخر آپ کو نیند کیسے آئی؟ تلوار نکلی تھی، پرچی تنی ہوئی تھی تلواروں کے سائے میں، اے علی آپ کو کیسے آئی؟ تو بابا علی نے جواب دیا تھا اے سوال کرنے والوں سنو، اور دن علی سوتا تھا تو علی کے زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ صبح کو علی اٹھے گا، لیکن جب آج علی سو رہا ہے تو علی کی زندگی کی ضمانت مصطفیٰ لیے ہوئے ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا علی صبح اٹھنا ہر ایک کی امانت اس کے حوالے کر کے واپس آنا، گویا کہ جب تک میں امانت والوں کی امانتیں نہ دے دوں علی کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جس کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ملاحظہ فرمائیے، شب ہجرت رسول کبریا کے پاک بستر پر، محبت سے بولیے نا، شب ہجرت رسول کبریا کے پاک بستر پر بلا خوف و خطر سوئے ہوئے حیدر نظر آئے۔ حضرت سیدہ زینب کہہ رہی ہے اس علی کے بیٹے ہو بھائی حسین، اس فاطمہ کے بیٹے ہو جس فاطمہ کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں لوٹا، اس نبی کے نواسے ہو جس نبی نے مقام صحبہ میں بابا علی کے لیے سورج کو پلٹایا ہے، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پروایا ہے۔ اے حسین ابن علی میں مانگ رہی ہوں، کیا مانگ رہی ہو؟ تو حضرت سیدہ زینب کہتی ہے کہ میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ میں اپنے اونو محمد کے ماتھے پر شہادت کا سہرا باندھ کر میدان کربلا میں عظمت اسلام کی حفاظت کے لیے بھیج دوں۔ اتنا سننا تھا، حسین ابن علی کانپ گئے اور سیدہ زینب کو مخاطب کی اور فرمایا سیدہ زینب حسین کا دل چاہیے بولو حسین چیر کے دے دے، حسین کی آنکھ چاہیے بولو حسین اپنی آنکھ دے دے، حسین کے جسم کے قطرہ قطرہ خون چاہیے بولو حسین ابن علی دے دے۔ لیکن سیدہ زینب اپنے لال کو میدان کربلا میں شہادت کے لیے مت بھیجو۔ سیدہ زینب کہتی بھائی حسین
تم وعدہ کر لیے ہو، اگر وعدہ نہیں پورا کرو گے تو نبی کا گستاخ کچھ کہے گا۔ حضرت امام حسین نے اجازت دے دی۔ اب دیکھو آج کی ماں ہوتی روتی بلکتی تڑپتی، لیکن سیدہ زینب اپنے اونو محمد کو اپنے گود میں اٹھا لی، اپنے خیمے میں لے گئے، سر پہ امامہ باندھ دیا، تن پہ جبہ پہنا دیا، ہاتھ میں ننی ننی تلواریں دے کر میدان کربلا میں شہادت کا دولہا بنا کر کے بھیج رہی ہیں۔ اور بھیجتی ہے تو یوں ہی نہیں بلکہ سیدہ زینب کہتی ہے میرے لال، میں نے جو اپنے سینے سے خون کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تجھے پلائی ہوں، آج میرے نانا کے عظمت اسلام کی حفاظت کر کے، عظمت اسلام کی حفاظت کر کے میرے دودھ کا قرض ادا کرنا ہے، میرے دودھ کا قرض ادا کرنا ہے۔ جب اونو محمد میدان کربلا میں پہنچے، یزیدی فوجیوں کی نظر پڑی تو یزیدیوں نے کہا اونو محمد لوٹ جاؤ، تو بچہ ہے، جوان کو بھیجو۔ یہ جملہ سننا تھا خاندان نبوی کے بچے کا تیور دیکھو، سیدہ زینب کے لال کا تیور دیکھو۔ سیدہ زینب کے لال طرف گئے، کہے یزیدیوں اگر ماں نے سینے سے دودھ پلا تو میرے مقابلے میں آ جاؤ، آج حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو کے رہے گا۔ خاندان نبوی کے بچے کا یہ تیور ہے۔ کہے یزیدیوں ارے مجھے بچہ سمجھتے ہو، میرے رگوں میں محمد رسول اللہ کے تجلیات کی طاقت دوڑ رہی ہے، میرے رگوں میں سیدہ زینب کے دودھ کی طاقت دوڑ رہی ہے، میرے پیشانی میں امام حسین کے بوسے کی طاقت دوڑ رہی ہے۔ اگر ماں نے دودھ پلائی ہے، شیر جنم دی ہے تجھے، تو اونو محمد کے مقابلے میں آ جاؤ۔ دیکھو بچے ہیں اور حسین کا شیر میدان کربلا میں عظمت اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے۔ جب اونو محمد کی تلوار چل رہی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول ہو رہی ہو۔ اونو محمد کی تلوار چلتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ حضرت اونو محمد کی تلوار چل رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی دعائیں اونو محمد کے تلوار کی دھار بن گئی ہو۔ اونو محمد کی تلوار چل رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں اونو محمد کے تلوار کی دھار بن گئی ہو۔ دیکھتے دیکھتے حسین کا وہ شیر جام شہادت پیا ہے اور امام حسین خیمے میں لے کر کے آئے۔ سیدہ زینب اپنے آغوش محبت میں اٹھا لی اور اپنے لال کو گود میں لینے کے بعد رب قدیر کی جانب مخاطب ہو گئی اور فرماتی ہے مولا میرے لال نے اپنے خون سے میدان کربلا کو لال لال کر دیا ہے۔ اے مولا میرے لال نے عظمت اسلام کی حفاظت و صیانت کر کے میرے دودھ کا قرض ادا کر دیا، مولا میرے لال کی شہادت کو قبول کر لے، میرے لال کی شہادت کو قبول کر لے، میرے لال کی شہادت کو قبول کر لے۔ تو میرے نوجوانوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، مذہب اسلام کے شہدائیوں، یہ اسلام ہم تک اتنے آسانی کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ کہیں بدر میں صحابی رسول کٹے ہیں، کہیں جنگ وحد میں صحابی رسول نے اپنے قربانی کی ہے، دی ہے۔ کبھی عظمت اسلام کے لیے بہت سی مائوں نے اپنے سہاگ کو لٹایا ہے، اپنے اولاد کو کٹوا دیا ہے۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں
تو ہم سے رابطہ کریں. الحاج شیخ سجاد حسین رضوی. واٹس ایپ نمبر 07878574416. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ. یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے. خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی. آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں. اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں. الحاج شیخ سجاد حسین رضوی. واٹس ایپ نمبر 7878574416.